تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ لعلکم تفلحون کہ اے ایمان والو دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کر سکو۔ کیا فرمایا کہ سود نہ کھاؤ تاکہ نجات حاصل کر سکو۔ اور ایک حدیث کچھ دنوں پہلے نگاہوں سے گزری، حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی بار وہ حدیث پڑھی تھی، لیکن جب اس مرتبہ نگاہوں سے گزری تو گویا کہ ایسا لگا کہ اللہ اکبر، امت کا حال کتنا بدحال ہے۔ آج 4 پیسہ زیادہ کمانے کے لیے بندہ سود بھی کھانے کے لیے تیار ہے، سود لینے تیار ہے، سود دینے تیار ہے، حالانکہ سود لینا دینا دونوں گناہ ہے۔ سود کا لینا اور دینا دونوں گناہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ سود کے جو گناہ ہیں اس کے 70 حصے ہیں، اور ایک معمولی سا حصہ جو اس کا گناہ کا جو وبال ہے یا جو گناہ کا جو درجہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اس گناہ کی جو لعنت ہے وہ کیا ہے، تو کہا ایک معمولی حصہ سود کی گناہ کا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے جمع کرے۔ یعنی جو میں نے یہ بات سنی پڑھی اللہ کے نبی کی حدیث میں، میرا دماغ ایسا لگا جیسے چکرا گیا ہو کہ اللہ اکبر، یعنی ایک ہلکا گناہ یہ ہے تو اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا، اس سے بڑی اور کیا وبا اور بلا ہوگی کہ اللہ کے نبی نے سود کی مثال اور سود کے گناہ کو اس طرح اللہ کے نبی نے واضح کیا کہ ایسا گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا 1 درہم جسے آدمی جان بوجھ کر کھائے، جان بوجھ کر، اس کا گناہ کتنا ہے؟ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ سمجھ رہے کتنا، مطلب سود کا گناہ، جو اس کی جو لعنت ہے، اس کی جو ملامت کتنی بڑی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو قرض دے، آج یہ ہو رہا ہے، لوگوں نے قرض دینے کو بھی بزنس بنا لیا ہے، قرض دینے کو بھی بزنس بنا لیا ہے۔ یعنی لوگ قرض لیتے ہیں اور اس شرط پر، یعنی وہ پیسہ دیں گے اس شرط پر کہ تمہیں ہر مہینہ یا ہر ہفتہ، جتنا جتنا ہفتہ گزرتا جائے گا اتنا اتنا پیسہ، یعنی اتنا اتنا پرسنٹ تم ہم کو جب دو گے قرض واپس تو بڑھا کر دو گے۔ یہ حرام ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سود کا گناہ جو ہے، جو شخص اگر کسی کو قرض دے اور پھر قرض لینے والا اس کے پاس کوئی ہدیہ اور تحفہ یا سواری کے لیے کوئی جانور پیش کرے نا، تو اس سواری پر بھی سوار نہ ہو، اس کا ہدیہ اور تحفہ قبول مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ قرض دینے سے پہلے واپس آپس میں اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا، حالانکہ اس نے اپنی خوشی سے بھیجا ہے، لیکن کہا کہ نہیں، ابھی تم اس کے قرض خواہ ہو نا تو تمہیں اس کا ہدیہ بھی قبول نہیں کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، انسان سامنے والے نے مجھے بہت بڑا قرض دیا ہے تو پھر وہ وقتاً فوقتاً اس کو ہدیہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو کہا کہ یہ بھی سود کے اس میں داخل ہے، تمہیں اس کو ہدیہ بھی نہیں دینا ہے، یعنی تمہیں اس سے ہدیہ نہیں لینا ہے جس کو تم نے قرض دیا ہے۔ تو سوچو، بڑھا کر پیسہ لینا تو کتنی بڑی لعنت ہے، کتنی بڑی لعنت ہے۔ یعنی ہر وہ قرض جس سے انسان کو نفع حاصل ہو رہا ہے وہ سود ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سود کیا ہے؟ ہر وہ قرض جس سے انسان کو نفع حاصل ہو رہا ہے، جو انسان کو فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تو سود کی برائی سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ معمولی سی چیز ہے، انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سود کے معاملات کو طے کرتا ہے، جیسے کہ اس کو ایک اچھا بڑا موبائل لینے کی خواہش ہے تو اس نے اس کو انٹرسٹ پہ لے لیا، تو یہ بھی تو غلط ہے نا، حرام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص مال حرام حاصل کرتا ہے اگر پاس رکھے رہا تو برکت نہیں ہوگی اس کے پاس، خرچ کرے گا تو اللہ پاک اس کے مال کو قبول نہیں کریں گے۔ یعنی اگر وہ اللہ کے راستے میں اس حرام مال کو خرچ کرے، سود کا مال جو اس نے سود کے طور پر لیا تھا، اللہ اس میں برکت نہیں دیں گے، اور اگر وہ چھوڑ کر مر گیا تو جہنم اس کا انجام ہے۔
یعنی وہ اسی حال میں مر گیا کہ وہ سود لیتا تھا اور سود دیتا تھا، تو جہنم اس کا انجام ہے. یعنی بندہ تھوڑے سے مال کے نفع کو حاصل کرنے کے لیے، تھوڑے سے پیسے کو حاصل کرنے کے لیے کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، سود تک لے رہا ہے. حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایک لقمہ بھی حرام کھایا نا، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ اس کی 40 دن تک کی کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی. اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور اس میں سے 1 درہم بھی اس کے پیسے میں حرام کا تھا نا، تو اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا کچھ بھی حصہ اس کے پاس باقی ہے. جیسے اگزامپل، ہم چونکہ جس ملک میں رہتے ہیں، یہ کون سا ملک ہے؟ یہاں اسلامک کنٹری نہیں ہے، یہ اسلامک کنٹری نہیں ہے. یہاں پہ جو بینک وغیرہ ہے اس میں سود ہوتا ہے، یعنی انٹرسٹ ملتا رہتا ہے ہم کو، ہمارے بیلنس میں انٹرسٹ آتا رہتا ہے. اب کسی کے پاس، کسی کے بینک میں 10,000 ہے، 8,000 ہے، اب اس کو مہینے کا 2 مہینے کا انٹرسٹ مل رہا ہے نا، اور وہ انٹرسٹ اس کو 500-600 روپے مل رہا ہے، تو وہ اس پیسے کو مطلب کہ میرے پاس تو سرکار مجھے دے رہی ہے یا بینک والوں کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن وہ پیسہ جو وہ انٹرسٹ کا اس کے پاس آ رہا ہے، اور اس پیسے کو اس نے سود کا پیسہ ہوا ہے نا، وہ انٹرسٹ کا پیسہ ہوا ہے، اس پیسے کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور وہ پیسہ اگر اس نے صدقہ خیرات کر دیا تو وہ پیسے کا کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن اب ہمارے علماء کرام کہتے ہیں، مفتیان کرام کہتے ہیں کہ اس پیسے کو تمہیں اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرنا ہے، جو بہت غریب، بہت زیادہ حالات میں تم اس کو دے دو وہ مال. یا پھر کہیں ایسے ہی راستے میں کوئی ٹوائلٹ وغیرہ بن رہی ہو نا، پبلک ٹوائلٹ، تو تم اس پر خرچ کر دو. اور جو تم خرچ کرو گے نا، وہ سود کا جو انٹرسٹ کا مال ہے اس پر بھی تمہیں ثواب نہیں ہے پھر، کیونکہ وہ سود کا مال ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ وہ مال حاصل کرنے میں حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کریں گے اور کماتے جائیں گے، بس آتا جائے ہمارے پاس. مقصد کیا ہوگا ان کا؟ کہ اس مال سے ہم عیش اور عشرت کی زندگی گزاریں. اس مال کے حاصل کرنے سے وہ شریعت کے قانون کو بھی نہیں دیکھے گا. آج امت کا یہی تو حال ہے نا، تجارت اور مال حرام اور حلال کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا وہ، اور کھائے جا رہا ہے حرام مال اور بالکل پرواہ نہیں کر رہا ہے حلال اور حرام میں، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ آج ہم مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. آج ہمارا یہ حال اسی لیے ہے نا کیونکہ ہم نے حرام حلال کی پرواہ چھوڑ دی. بس ہمیں ایک اچھی زندگی چاہیے، ایک اچھی لائف چاہیے، ایک اچھا جو ہے نا ڈیفینس میں گھر چاہیے، ایک اچھی ایریے میں، ایک اچھے پوش ایریے میں، پوش سوسائٹی میں. بس اسی لیے ہم ایک اچھی زندگی اسی کو سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے، ختم ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ دنیا تو دارالغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ ایک روایت میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ جو سود کا، طبرانی کی روایت ہے کہ سود کا 1 درہم جو حاصل کرتا ہے اللہ پاک کے نزدیک 33 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا ہے. یہ 1 درہم، 1 سکہ سود کا لینا. یعنی آپ حدیث کی گہرائی کو سمجھیں، صرف ہم نے کہہ دیا اوہو اللہ اکبر، نہ، حدیث کی گہرائی کو سمجھیں کہ کتنی سخت وعید کی بات ہے کہ 33 مرتبہ زنا کے گناہ سے بدتر اور بڑا وہ 1 درہم ہے جو سودی طریقے سے انسان نے حاصل کیا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ کی پناہ، جو سودی کاروباری کے ذریعے اپنی معاش بنائے ہوئے ہے، سود کو ہی کمائی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے کہ بھائی میں تو گھر بیٹھے بیٹھے کما رہا ہوں، گھر بیٹھے بیٹھے میں کما رہا ہوں، کوئی اس سے ادھار لینے آئے تو وہ سود پہ اس کو ادھار دے. سمجھ رہے؟ تو سودی کمائی میں برکت نہیں ہے، بلکہ انسان ہمیشہ پریشان حال رہے گا. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ نہ کسی یہودی اور نہ کسی نصرانی اور نہ کسی مجوسی کو اپنے کاروبار میں شریک کیا کرو. کیوں؟ ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ وہ سودی کاروبار کرتے اور سود حلال نہیں ہے. تو پتہ چلا سودی معاملہ کرنے والوں کے ساتھ تم شرکت بھی مت کرو، پارٹنرشپ بھی مت کرو جو سودی کاروبار کرتے. یعنی اتنا زیادہ سود سے بچنے کے بارے میں ہمیں بار بار تاکید آئی ہے. کیا معلوم ہوا اس سے؟ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں یا ان کے کاروبار میں سود کی آمیزش ہے، انٹرسٹ کی آمیزش ہے، تو اس کے ساتھ شریک تجارت ہونا درست نہیں ہے.
اسی طرح جو کمپنیاں یا جو تنظیمیں سودی اسکیمیں یا کچھ نہ کچھ رکھتی ہے وہ ایسا، تو ان سے معاملات رکھنا درست نہیں ہے. جیسے یونٹ ٹرسٹ ہوتے ہیں، بیمہ کمپنی وغیرہ ہوتی ہے. اگر ہم ہی ہمارے گھر والوں سے اور کیا کہتے ہیں شوہر سے، اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، کیا ہمیں 1 روپیہ بھی یہ سود کا نہیں چاہیے؟ اگر ہم خود عورتیں جو ہے اس چیز کو دیکھیں گے اور اس چیز پر دھیان دیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کے گھرانے اس سے محفوظ ہوں گے. مرد کماتا کیوں ہے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. تو ہمیں اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. یعنی یہ حدیث بہت زیادہ رلانے والی اور بہت زیادہ دل کو ڈرانے والی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ 70 حصہ ابن ماجہ کی روایت ہے، مشکات کی روایت ہے کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اور ایک معمولی سا حصہ کیا ہے کہ وہ اس کا گناہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے جمع کرے. یعنی کتنی گہرائی ہے اس حدیث میں. اللہ کے نبی نے کس طرح سے سود کی لعنت کو بیان کیا، کس طرح سے سود کی لعنت کو بیان کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے سود کھانے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات کی روایت ہے کہ سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور اس کو لکھنے والے اور گواہ پر جو گواہ بنے ہیں ان سب پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، اور فرمایا گناہ میں سب برابر ہے. جیسا سود دینے والا برابر ہے ویسا سود لینے والا برابر ہے، ویسا جو بک میں انٹری کر رہا ہے وہ برابر ہے، جو گواہ ہے وہ بھی برابر ہے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی سودی کاروبار میں جتنے لوگ بھی شامل ہیں، مدد کرے، سب جو ہے سب کے طور جو شریک، سارے ایک شریک مانے جائیں گے. سب کی لعنت ہے. یعنی حرام گناہ ہے، حرام گناہ میں شریک ہوا ہے انسان. اسی وجہ سے بینک کی ملازمت ہے نا، جس کے تعلق سے کسی بھی طرح سودی اعانت ہوتی ہے نا، تو ناجائز اور گناہ. اسی لیے تو کہتے ہیں نا بینک کے کام کو، جو بینک میں کام کرتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت سبھی کو حفاظت کرے، سبھی کی. ایک روایت میں آتا ہے، مشکات کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی کو جس رات معراج ہوئی تھی نا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا، ایسی جماعت پر ہوا. اوپر اللہ کے نبی آسمانوں پر گئے تھے نا، اللہ کے نبی نے اس وقت جنت اور جہنم کی بھی سیر کی تھی. تو کہا جن کے پیٹ جو تھے وہ گھروں کی طرح تھے، یعنی اتنے بڑے اور پھولے ہوئے، جیسے ایک بڑا سا گھر ہوتا ہے نا، اور ان میں سانپ پھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے تھے. پیٹ کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، اللہ کے نبی کہہ رہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ سود کھانے والے. اللہ اکبر! اللہ کی پناہ، کتنا سخت عذاب ہے. افسوس کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے انسان آخرت کا ایسا خوفناک عذاب مول لیتا ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے. اور ایک روایت، یہ جو حدیثیں میں بتا رہی ہوں نا اللہ کے نبی کی، یہ سب اللہ کے نبی کی فرمان ہے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے 4 شخصوں کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ فرمائیں اور نہ جنت کا مزہ چکھائیں. ایک تو شراب کا عادی، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا یتیم کا مال ناحق کھانے والا، چوتھا ماں باپ کا نافرمان. یہ 4 لوگ، ان لوگوں کو اللہ جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. اب ہم دیکھیں کہ کیا ہمارا ان میں شمار ہے؟ کتنی ہلاکت اور خسارے کی بات ہے. اتنی دنیا جس کو ہم نے سب سمجھ لیا، ایک سانس کی ڈوری ٹوٹے گی اور سب ختم ہو جائے گا. ہمیں بھروسہ بھی نہیں ہے جس سودی کاروبار کے لیے ہم اتنا بیٹھے بیٹھے ہم جس کے نفع کے لیے آرام سے بیٹھے کہ بھی ہمیں بیٹھے بیٹھے نفع حاصل ہوگا اور ہماری زندگی گزرے گی. ایک لمحے میں موت کا فرشتہ آئے گا، دنیا تو ختم. وہ جو سودی کاروبار کیا تھا نا، سارا مال دھرا کے دھرا رہ جائے گا، اور پھر جو عذاب اور اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ کا عتاب اس پر آئے گا. اللہ اکبر! آخری زمانے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ہر شخص سود کھانے والا ہوگا، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہوگا. اگر وہ سود نہیں بھی کھائے گا نا تو اس کا دھواں اور غبار ہی اس کے پیٹ تک پہنچے گا. یعنی آج اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہمیں نظر آتی ہوئی، پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا. یعنی شہری اور تجارتی ماحول میں اس درجہ یہ چیز عام ہوتا جا رہا ہے. تجارت ہے، سودی تعلق ہے، یہ سب نظر آ رہا ہے. یعنی آج ہم نے اپنے حلال مال سے جو پیسہ کمایا، حلال مال سے ہم اناج خرید رہے ہیں، لیکن کھیت جس کا کھیت تھا اس نے
سود پر پیسے اٹھائے تھے کھیت والے نے، پھر اس نے کھیتی کی، پھر اناج ہوا، پھر اس نے بیچا، حالانکہ ہم نے اپنے مال کو پیسے سے خریدا تھا، لیکن اس کے اندر کیا ہوا؟ دھواں تو آ گیا نا۔ تو ہم اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچانے کی کوشش کریں۔ قیامت کے قریب اللہ کے نبی نے فرمایا زنا عام ہوگا، تو کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں نا آج شہری ماحول میں زنا کس قدر آسان ہے، تجارتی منڈیوں میں کیسے جا کے دیکھیں کس قدر سود عام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا کہ 30 مرتبہ، ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے 33 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر 1 روپیہ سود کا لینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی فہم عطا فرمائے۔ سود حاصل کرنے کے لیے نا ڈپوزٹ کھاتا کھولا جاتا ہے، جس کا مقصد ہی سود کا حصول ہوتا ہے۔ یہ ہرگز درست نہیں ہے، یاد رکھیں۔ حفاظتی شکل نہ ہو تو سمجھ رہے ہیں، یعنی اگر حفاظتی شکل نہ ہو تو سیونگ یا کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو سود سے ہمیں انشاءاللہ بہت بچنا ہے۔ سود جو ہے وہ جس علاقے میں سود اور زنا عام ہوگا نا، وہاں اللہ کا عذاب ان پر حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی ملعون چیز ہے کہ اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ پاک کے عذاب نازل ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو کتنی تباہ کن چیز ہے۔ آج باوجود معاشرے میں فراوانی کے ہر چیز ہے، لیکن کیسے پریشانیاں اور مصائب ہمارے ماحول کو گرفتار کیے ہوئے۔ ہمیں ماحول میں کتنی پریشانیوں نے گرفتار کیا، حالانکہ ساری فیسلٹی ہے۔ حوادث دیکھیں، ہر چیز، کیوں؟ یہ اللہ کی عذاب الہی کی پہچان ہے، جس میں سود اور زنا کا عامتاً دخل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بلا سے، اس گندگی سے، اس خباثت سے ہمارے گھر والوں کی، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔